बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। बांग्लादेश कहने को तो एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन वो अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपने मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के मामलात या उसकी अफवाज, जो कि जिस तरह एक आज़ाद मुल्क की अफवाज होती है उसके अंदर प्रमोशंस करना या अपॉइंट करना सीनियर लेवल पे लोगों को, वो अपनी मर्ज़ी के साथ नहीं कर सकते। ये बदकिस्मती बांग्लादेश पे इसलिए वारिद हुई कि मौजूदा हुक्मरान, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद, वो भारत की मेहरबानी से हुकूमत में आई। उनके इलेक्शन को हमेशा पहले भी, दूसरी दफ़ा भी उनको रिगिंग के ज़रिए बिठाया गया, उनके इलेक्शन को मैनिपुलेट किया। उसके लिए भारत से भेजी गई, उनके बांग्लादेशी पुलिस की यूनिफॉर्म्स में भारतीय पुलिस भेजी गई या भारत के जो बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको भेजा गया। तो बांग्लादेश आज एक ग़ुलाम मुल्क है जहां आज़ाद पॉलिसीज़ नहीं एक्सरसाइज की जा सकती। ये मैं नहीं कह रहा, ये बांग्लादेश के एक लेफ्टिनेंट जनरल जो कि पिछले दिनों रिटायर हुए, उन्होंने अपनी आर्मी के हालात बताते हुए कि किस तरह उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी और रॉ की तरफ से भी, जो कि उनके एजेंट वहाँ मौजूद हैं। अब आजकल बांग्लादेश में एक अनरेस्ट है जिसकी बुनियादी वजह ये है, दो तीन वजह। एक तो भारत में मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ, ख़ास तौर पे आपने देखा कि आसाम की एक वीडियो बड़ी वायरल हुई और उस वीडियो में आपने देखा कि नहत्ते मुसलमानों को 800 फैमिलीज़ को वहाँ से बेघर करने की कोशिश की गई या काम किया जा रहा था, और उसमें जो लोग बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मारा गया। उनमें से कई लोग जानों से गए, और फिर एक आदमी जो कि मर गया और ज़मीन पे पड़ा हुआ था, उसके ऊपर एक कैमरे वाला जर्नलिस्ट आके उसके ऊपर कूदा और तमाशा देख रहे थे। इनके जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं भारत की, वो तमाशा देख रही थी। इतना जुल्म, आप सोचिए कि इंसानियत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं वहाँ। सो ये आसाम में बहुत सारे लोग जो आबाद हैं, ये बांग्लादेश से माइग्रेट करके आए हुए हैं किसी वक्तों में, और यहाँ के अब परमानेंट शहरी हैं, लेकिन भारत में उनको वो हुकूक हासिल नहीं। इस वीडियो के साथ आपने देखा कि एक इम्प्रेशन जो मिलता है वो ये है कि इन सारी करतूतों में, इस सारे जुल्म में सिक्योरिटी फोर्सेस बजाते खुद इन्वॉल्व हैं, और वो हिंदुत्व के प्रचार या हिंदुत्व की ही आइडियोलॉजी की वजह से वो इस काम में मुलव्वस है। और बड़ी दफ़ा देखा गया है कि पब्लिक प्लेसेस के ऊपर इवन गौरक्षा के नाम पे या बीफ को ले जा रहा है उसके नाम पे लोगों को लिंचिंग की गई है। सड़कों के किनारे पे मुसलमानों को डंडे मार मार के या और लोहे की बार मार के उनको मार दिया गया। उस लिंचिंग में भी पुलिस तमाशा देखती रही। पुलिस ने कभी भी किसी को नहीं पकड़ा, और अगर कोई पकड़ा भी गया है तो उसको अदालतों ने छोड़ दिया। सो ये हालात हैं वहाँ पे मुसलमानों के। अब इसमें जो बहुत सारा कंसर्न अभी पैदा हुआ वो ये था कि एक बड़ी सूरत हाल बिगड़ी कि वहाँ पे भारत में दुर्गा पूजा का कोई था सेरेमनी, जिसमें कि कुरान करीम को उस बुत दुर्गा के घुटनों पे रखा गया। ये एक मर्दाना काम था, एक दुश्मनी वाला काम था, जानबूझ के रखा गया, और मुसलमानों के जज्बात जो हैं वो बड़े मजरूह हुए। और आपको पता है कि मुसलमान इन चीज़ों पे बड़ा रिएक्ट करते हैं। कुरान करीम हो, अल्लाह की ज़ात हो, अल्लाह बारी ताला के सामने हम सब अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का काम हो, तो मुसलमान तो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करता। सो बांग्लादेश में जहाँ पे कि 90% मुसलमान और 10% गालिबन हिंदू हैं, ये कंसर्न वाज़ेह हुआ, और उस कंसर्न की वजह से वहाँ पे बहुत डिस्टर्बिंग वायलेंस हुई, बहुत बड़े जुलूस निकले मुसलमानों के, और बाज़ जगहों पे उन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को भी ये उस पर अटैक वगैरह किया। अब इस वायलेंस की वजह से बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो चूँकि भारत की मरहून मन्नत हैं और उनका भारत की तरफ झुकाव इस किस्म का है कि वो मोदी की जाके नौकरी चाकरी भी करने को तैयार होंगी, इसलिए कि हुकूमत उनके दम पे खड़ी रहे। लिहाजा
انہوں نے تو فوراً ہندو لیڈرز کو، ہندو کمیونٹی کے جو سرکردہ تھے ان سے جا کے معذرت کی اور ان کو کہا کہ آپ بے فکر رہیں، میں چھوڑوں گی نہیں، ہم لوگ ڈھونڈیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کام کیا اور ان کو سزائیں دیں گے۔ اب یہ بدھ والے دن پروٹیسٹ شروع ہوئی تھی، اور یہ اس وجہ سے کہ وہ اس وقت لوگوں نے وہ قرآن کریم والی تصویر دیکھی، وہ فوٹو ایمرج کی آئی سامنے، اور پھر یہ اس کے بعد سارا ہلا گلا ہوا۔ اس میں کافی سارے لوگ مارے گئے، اور یہ جو احتجاج کر رہے تھے ان میں مسلمان مارے گئے، اور کہتے ہیں کہ 1-2 ہندو بھی مارے گئے، اور کچھ لوگ، کافی سارے لوگ مسلمان زخمی ہوئے، کیونکہ پولیس نے وہاں پہ لاٹھی چارج کیا، پولیس نے آنسو گیس پھینکی اور اس میں لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے۔ اب یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ 2 ہندو بھی اس میں مارے گئے اور 150 کے قریب کوئی زخمی ہوئے ہیں۔ یہ ان کے گووندا چندرا پرمانک لیڈر ہیں ان کے، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ہمارے جو میک شفٹ جو چھپر سے بنائے ہوتے ہیں مندر شندر، وہ بھی کچھ جو ہیں وہ خراب کیے گئے ہیں۔ اب جمعہ والے دن پھر مسلمانوں نے وہاں پہ بڑا احتجاج کیا، کافی بڑے، اور یہ بیت المکرم جو کہ ڈھاکہ کے عین درمیان میں ایک بہت بڑی مسجد ہے، جامع مسجد ہے، وہاں پہ بڑا احتجاج ہوا مسلمانوں نے۔ اور یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ بنگلہ دیشی مسلمان جو ہیں یہ بڑے زبردست مسلمان ہیں، ان میں اسلام کا جذبہ، دین کی لگن، یہ اگر ہم دیکھیں تو بر صغیر میں شاید سب سے زیادہ ہو۔ یہ اس معاملے میں بڑے سینسٹیو ہیں، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ جو بھی وہاں پہ زیادتی ہوتی ہے یا ڈیسیکریشن ہوتی ہے اس کی قرآن کریم وغیرہ کی ان چیزوں کی، تو وہ بہت شدت سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اب یہ مسلمانوں کے خلاف تو بھارت میں آپ نے دیکھا کہ بے شمار وہاں پہ واقعات ان کے خلاف ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا بھی کہ میں نے بتایا جیسے پہلے بھی وہاں پہ بہت ساری لنچنگ کی کہانیاں اور یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، اور یہ جب سے نریندر مودی وہاں پہ وزیر اعظم بنے ہیں، انہوں نے میجورٹیرینزم یوز کیا ہے، ہندوتوا کی آئیڈیالوجی پروموٹ کی ہے، اور اس دن سے مسلمانوں کی وہاں پہ شامت آئی ہوئی ہے۔ اور یہ چیز حسینہ واجد نے ذکر بھی کیا ان سے کہ ہندوستان میں جو کچھ بھی مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے یا ہمارے عقیدے کے خلاف ہوتا ہے، اس کا ریئیکشن بنگلہ دیش میں آتا ہے، تو مہربانی کر کے آپ وہاں پہ روکیں تاکہ ادھر ہم لوگوں کو روک سکیں۔ باقی انہوں نے کہا کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہم ان کو سزائیں دیں گے۔ وہ جو حسینہ واجد کا جو ایک رویہ ہے وہ تو ہے معذرت خواہانہ، لیکن وہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ان کی پروٹیسٹ انفیکٹ شروع ہوئی جب یہ لنچنگ وغیرہ کا کام شروع، اور پھر جب کشمیر میں آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کیا گیا تو اس کے اوپر بھی بڑا شدید ریئیکشن آیا، اور آج بھی وہ ریئیکشن موجود ہے۔ کشمیریوں کے حقوق کی حمایت میں ہمیشہ بنگلہ دیشی جو ہیں وہ احتجاج بھی کرتے ہیں اور بھارت سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ وہ بحال کیے جائیں، لہذا آج بھی وہ چیز موجود ہے۔ اس نے حسینہ واجد نے بہرحال بھارت سے ریکویسٹ کی کہ جی آپ ذرا ویجیلنٹ رہیں، کیونکہ وہاں پہ وائلنس ہوتی ہے تو پھر یہاں بھی لوگ کریں گے اور ہمیں کنٹرول کرنے میں مشکل ہوگی۔ لیکن یہ نہیں اس نے پروٹیسٹ کیا کہ وہاں پہ قرآن کریم کو کیوں اس طرح کیا گیا، یعنی یہ ایک مسلمان حکمران کی آپ حالت دیکھیے۔ اب صورتحال وہاں پہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں۔ اب نفرت کی انتہا دیکھیے کہ ایک شخص، ایک ہندو نے فیس بک پہ ایک طرح کا اشتہار دیا، اور وہ ایک اپارٹمنٹ کے بارے میں جو بامبے میں ایک بڑے پوش باندرا کے علاقے میں اپارٹمنٹ ہے، وہ اس کو کرائے پہ دینا چاہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے جی اپارٹمنٹ خالی ہے، کرایہ دار کی ضرورت ہے، لیکن نیچے لکھتا ہے کہ مسلمان اور کتے یعنی پیٹس، ان کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ امیجن کریں کہ مسلمان کے خلاف نفرت کتنی زیادہ ہے وہاں پہ، یہاں تک کہ جب پچھلے دنوں کرونا وائرس پھیلا وہاں پہ تو اس کا بھی مورد الزام مسلمانوں کو ٹھہرایا گیا اور کہا گیا کہ جو مسلمان ہی کرونا وائرس لے کے آئے ہیں اور جتنی اموات ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ گنگا جل وہاں پہ وہ جا کے وہ جو میلہ ہوتا ہے ان کا سب سے بڑا جس میں نہاتے دھوتے ہیں، جا کے وہاں پہ لاکھوں کے حساب سے وہاں لاشیں سمندر میں، دریا میں بہتی ہوئی سمندر میں گئیں۔ کیوں کہ وہاں پہ وبا پھیلی جب، تو یہ لوگ جو ہیں پھر سنبھالے نہیں گئی ان سے لاشیں، اور وہ دریا میں پھینکتے رہے، وہاں سے بیماری پھیلا کے نکلے۔ اس اجتماع کا نام نہیں لیا،
مسلمانوں کے خلاف وائلنس اور ہیٹ سپیچز، یعنی جس طرح میں نے کہا ہے کہ یہ وائرس کے پھیلاؤ کی بات کی انہوں نے، اور مسلمانوں کو ٹارچر کرنا، یہ اب وہاں کا روزانہ کا معمول بن چکا ہے۔ پھر چونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے مودی کی ان حرکات کے اوپر وہ کام نہیں کیا تو نیچرلی وہ مودی کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اور پھر جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے لیڈرز ہیں انہوں نے کہا کہ جی مغربی دنیا کی بے حسی کی وجہ سے مودی جو ہے یہ بڑا اس معاملے میں بولڈ ہوا پڑا اور اس نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے۔ نوجوان مسلمان جو ہیں وہ اگر کھانا وہاں تقسیم کر رہے ہیں غریب غربا کو تو ان کو پکڑ کے مارا پیٹا ہے کرکٹ کے بیٹوں سے، ہاکیوں سے۔ آپ سوچئے کہ کیا زندگی، کیا حالات ہیں۔ اور مسلمانوں کو مار مار کے انہوں نے ان کے یعنی جو مضافاتی علاقوں میں گھر بار ہوتے ہیں ان کو اٹیک کیا۔ ان کا بڑا انہوں نے نقصان مسلمانوں کا کیا، اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ آج بنگلہ دیش میں احتجاج ہے، لیکن پاکستان کی حکومت نے بھی اس پہ احتجاج کیا جو کہ آسام میں انہوں نے حرکت کی ہے۔ اس پہ پاکستان کے فارن آفس نے ان کے کونسل جنرل کو بلا کے تو اس کو احتجاج کیا، لیکن یہ احتجاج وغیرہ کافی نہیں۔ اسلامی دنیا پوری کو احتجاج بھی کرنا چاہیے اور ان کو پریشرائز کرنا چاہیے۔ اور بنگلہ دیش ایک ایسا اسلامی ملک ہے کہ حسینہ واجد جیسی منافق عورت کی کوشش سے وہاں پہ احتجاج نہیں رکیں گے۔ یہ اس دن رکیں گے جب بھارت اپنی ان حرکتوں سے باز آئے گا۔ اگر بھارت باز نہیں آیا تو بنگلہ دیش میں بھارت کے خلاف جو نفرتیں بڑھ رہی ہیں وہ حسینہ واجد کو بھی بھا کے لے جائیں گی۔ حسینہ واجد بالکل بھارت کا مورا ضرور ہے، لیکن وہ اس ٹائٹ کا مقابلہ نہیں کر سکے گی جو مسلمان وہاں پہ اپنے مذہبی جنون میں کریں گے۔ اور مذہبی جنون، ایک مسلمان، خالص مسلمان جو مومن ہے، اس کے اندر مذہبی جنون موجود ہوتا ہے۔ وہ اپنے رب کا غلام ہے، اپنے نبی کا غلام ہے، اس پہ جان اپنی قربان کرنی جانتا ہے اور اپنی کتاب کی حفاظت کرنی جانتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔